علیکم. اور صدق صاحب آپ کو مائک الاؤ کر رہا ہوں. شکریہ. اچھا جی شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اب مجھے 1 منٹ دیجیے، میں نے ریکارڈنگ کا دیکھنا ہے کچھ کام کر رہا ہے یا نہیں. اوکے. اور صدق صاحب آپ جب اسٹارٹ کریں گے تو آپ کا آدھا گھنٹہ اسی ٹائم سے شروع ہوگا. شکریہ. اچھا پھر شروع کرتے ہیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والاخر الانبياء وخاتم الانبياء صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما وبعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله والسلام على الهدى. All praise is due to Allah, and peace and blessings of Allah be upon His last and final prophet, and upon His family, and upon His companions. Topic جو چنا گیا ہے وہ یہ ہے, is Jesus bodily alive in heaven? اور بالکل صحیح ٹاپک چنا گیا ہے. میری نظروں سے یہ جماعت احمدیہ کا سب سے پسندیدہ ٹاپک ہے اور ڈسکس کرنے چاہیے, لیکن اس ٹاپک پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنے چاہیے. اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ صبر سے حوصلہ سے سنیے گا اور بیچ میں بات مت لیے, لیکن پوری بات سمجھیں. میرا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے, ذرا تھوڑی ہسٹری دیکھنا چاہتا ہوں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں دکھانے چاہتا ہوں کہ ان کے بیچ میں تفرقہ تھا. آواز صحیح آ رہی ہے؟ اچھا, تو ان کے بیچ میں تفرقہ تھا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. امام علی رضی اللہ عنہ, جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ولیوں کے ولی تھے, he was the saint of the saints. اور عائشہ رضی اللہ عنہا, جن کو کہا جاتا ہے ام المؤمنین, mother of the believers. اور ان دونوں کے بیچ میں بھی تفرقہ تھا, جنگ بھی لڑی گئی. they were both at each other's throats. اور یہ صحابی کیا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے, یہ تو اہل البیت تھے, اور ان دونوں کے بیچ میں تفرقہ بھی اور جنگ بھی لڑی گئی. تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانی ہے. تو جب صحابیوں کے بیچ میں تفرقہ تھا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے علماء کے بیچ میں تفرقہ نہ ہو؟ اور بھی ایگزامپل لے لیں. سلف الصالحین کے زمانے میں 4 خاص ائمہ آئے, جن کا نام امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. اور ان چاروں نے فقہ اور جورسپریڈنس دی, اور ان چاروں جورسپریڈنس میں فرق تھا, لیکن ہم چاروں ائمہ کو ریویئر کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, but there were differences between them and their interpretations. اور امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں دیکھ لیں, وہ تو جنہوں نے حدیث کی کتاب کمپائل کی, مسند احمد, ان کے زمانے میں میجورٹی جو مسلمان تھے وہ معتزلہ کی فلسفی کو فالو کرتے تھے. اور خلیفہ وقت معتصم رحمہ اللہ بھی معتزلہ میں سے شامل تھے, اور معتزلہ یہ کہتے تھے کہ جو قرآن ہے it is a created thing. اور امام احمد نے disagree کی, he was imprisoned because of his disagreement with the ulama of the time, اور ان کو مطلب پھانسی بھی دی گئی. لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے خلیفہ وقت معتصم رحمہ اللہ کو بیعت دیا, he gave him allegiance. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ علماء کے بیچ میں تفرقہ تھا اور آج بھی ہے.
1800 میں ایک بہترین عالم آئے جن کا نام سر سید احمد خان. میں ایک سیکنڈ میں پوسٹ کرتا ہوں کچھ آپ کے لیے. یہ لیجیے لنک، سر سید احمد خان رحمہ اللہ. اور اس عالم نے کہا کہ عیسیٰ صلیب پر چڑھا، انہوں نے صلیب سروائیو ہوئے اور بعد میں جا کے مر گئے. یہ تھا سر سید احمد خان رحمہ اللہ کی دلیل. اور عالم تھے، بہترین عالم تھے. تو میرا یہ کہنے کا ہے کہ عالم تو آتے جائیں گے، دلیلیں دیتے جائیں گے، پر ہماری نیند اس بات پر نہیں اٹھتی کہ عیسیٰ زندہ ہے یا مردہ، قبر میں یا جنت میں. نیند اگر اٹھتی ہے تو صرف اس لیے کہ مسلمان رسی کو تھام کے پکڑنے کے بجائے ان جیسے بحثوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنے چاہیے کہ مرزا صاحب کو اس لیے نہیں مولویوں نے کافر کہا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ مردہ ہو گیا اور قبر میں ہے کشمیر میں. اس وجہ سے کافر نہیں کیا مولویوں نے، صرف اس لیے کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صرف اس لیے کہا کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کا دعویٰ کیا. تو یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ عالموں میں فرقہ ہوگا، انٹرپریٹیشن بہت ہے، اور جو بھی قرآن اور سنت سے مطابق جاتے ہیں، جو بھی آپ کا دل مانتا ہے مان لو. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ عیسیٰ مردہ ہے قبر میں، مان لو، لیکن رسی کو تھام کے پکڑو اور مسلمان سے یونائٹ ہو جاؤ. تو میں اب آتا ہوں ٹاپک پر کہ عیسیٰ ابن مریم جنت میں زندہ ہے یا نہیں. بالکل زندہ ہے، جسمانی طور سے زندہ ہے. تو ہمیں ڈفرنس یاد رکھنے چاہیے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جسم اٹھ گئے اور اڑ کے، یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے. میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو بہترین عالم گزرے دکھاتا ہوں. اچھا، یہ اردو میں نے لکھ دیا مولانا مودودی نے جو لکھا ہے، اور میں انگلش میں ترجمہ پڑھوں گا. Whatever I have said about the Rafa al-Masih is only the original text of the Quran. It does not explicitly say that Jesus ascended bodily. یہ مولانا مودودی کا کہنے کا ہے. It does not mean that it cannot be interpreted in that sense at all. What I meant was that on the basis of the actual text, it cannot be said that the Holy says that Jesus was bodily ascended to heaven. Thus, while commenting on the Holy Quran, we will confine ourselves as much as Allah has said, that Allah raised him to himself. یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے رسالے و مسائل پیج 59، اور اردو میں